حضرت صابر پاک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر براک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا کہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئی کہ اب بانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے بہن کے سامنے ہی بانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم خود گواہ ہو کہ میں نے تمہارے سامنے ہی تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کچھ کھا پی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا، علاؤدین صابر ہے، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجے شدید صبر آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں نے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کو آپ کی بیٹی سے علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید رحمۃ اللہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دے کر غصے میں کہا کہ تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد جب آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے، باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آگے اور مرشد کو سامنے دے کر قدم چومے اور ادا بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ کو باہر لا کر ہر کو خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کر لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے نہایت محبت و احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے حالات و صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ نے دہلی کی خلافت کے لیے
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا کہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہوگی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی دب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے حالت جلال میں فرمایا آپ رحمۃ اللہ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا۔ اور اجودن جا کر حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کو خط ارسال کیا یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و امراء کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامعہ مسجد میں گئے۔ امرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالموں، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو خطاب کیا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہوگی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامعہ مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ اب نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابری رحمۃ اللہ کو سماع کا بہت ذوق تھا، وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع میں ہی ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراً پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کس کو اپنا مرید و خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمۃ اللہ ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرر بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ 13 ربیع الاول 664 ہجری کو عین حالت سماع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری رامگاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس آپ رحمۃ اللہ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ سے زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے
کہ جب کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا۔ اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ ایک دن اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق رحمت اللہ کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ آواز حضرت صابل کلیری رحمت اللہ نے کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتح کروائی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھتوں سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابل کلیری رحمت اللہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہوگی اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روح پوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔